بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 25 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارہ نمبر 25 کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے علم، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے علم الہی، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک انسانوں کو دکھائی ہے اللہ رب العزت نے کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ کہیے کہ قیامت کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، اس جملے پر تھوڑا سا دھیان دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں جو بھی مخلوق مؤنث ہے، فیمیل ہے، جو بھی مخلوق مؤنث ہے، اور ان میں سے جو مؤنث بھی حالت حمل میں ہے، اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ صرف انسان نہیں، اور صرف جنات نہیں، اور صرف حیوانات نہیں، بلکہ حیوانات، حشرات الارض، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، جو مؤنث حالت حمل میں ہے، اللہ کو ایک کا پتہ ہے۔ وَلَا تَضَعُوا، اور آگے اس نے اپنی اولاد کو کب جنم دینا ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ 2 ہو گئیں۔ تیسری، وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، کون سے درخت کون سے پھل دیں گے اور ہر درخت کا کتنا پھل نکلے گا یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، یہ بھی اللہ کا علم ہے۔ 7ویں پارے میں ہم نے ایک اور بات پڑھی تھی، اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، کتنا گہرا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ روئے زمین پر کہیں ایک پتا بھی گرتا ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ سوچئے، روئے زمین پر درخت کتنے ہیں؟ ہمیں تو صرف ایک شہر اگر ہم لگا لیں تو ہمیں ایک شہر کے درختوں کا نہیں پتہ۔ زمین پر درخت، پہاڑوں پر درخت، صحراؤں میں درخت، گھروں میں درخت، اور سڑکوں پر، گلیوں میں درخت، پارکوں میں، جنگلوں میں درخت، اور بلکہ دریاؤں اور سمندروں کے کناروں پر درخت، پھر ہر درخت کی ٹہنیاں، پھر ہر ٹہنی کی شاخیں، اور پھر ہر شاخ پر پتے، ان میں سے ایک پتا بھی کہیں گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہے، یعنی انسان دل میں کیا سوچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کے دلوں میں خیالات جو آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں وہ بھی پتہ ہے۔ تو اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اس قدر گہرا ہے، اس قدر محیط ہے اللہ رب العزت کا علم کہ کائنات کی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترغیب ہے، توبہ کی ترغیب ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے نا، انسان ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان گناہ کرے گا، ہوگا۔ ہاں، انبیاء علیہم السلام کو اللہ پاک معصوم فرماتے ہیں، ان کو گناہوں سے پاک پیدا فرماتے ہیں۔ باقی ہر انسان گناہ ہوگا اس سے، اور جو گناہ ہوگا وہ گناہ نامہ اعمال کے اندر
لکھا بھی جائے گا۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے وہ ہم سب لکھوا لیتے تھے۔ 15ویں پارے میں اس حوالے سے ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہ تو بہت ہی قابل توجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَاب، قیامت کے دن جو نامہ اعمال ہے وہ سامنے لایا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم دیکھو گے کہ مجرم ڈر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سارے کرتوت ان کے سامنے آنے والے ہیں۔ مشفقین مما فی ویقولون، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہے ہماری شامت بدبختی، مالی ھذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، الا احصاھا، سب کا سب اس نے محفوظ کیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا نا وہ سب کا سب اس کے اندر موجود پائیں گے۔ 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر نیک عمل کیا ہوگا قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ کے برابر برا عمل کیا ہوگا قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا، ذرے کے برابر۔ انسانی آنکھ جس کو نہیں دیکھ سکتی، تو گناہ انسان کرتا ہے، برائی انسان سے ہوتی ہے، یہ برائی انسان کی محفوظ بھی ہو رہی ہے، لکھی بھی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو ترغیب دے رہے ہیں۔ ترغیب کیا ہے؟ تو اس سے گناہ ہو گیا ہے نا، پریشان نہیں ہونا، تو توبہ کر، سچے دل سے توبہ کر۔ اگر تو توبہ کرے گا نا تو تیرا گناہ معاف ہو جائے گا، میں تیری توبہ قبول کروں گا۔ بلکہ 4 پارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ، توبہ قبول کرنا تو میں نے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے، جو توبہ کرے گا میں قبول کروں گا۔ اس 25ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ ترغیب ہے کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگو، توبہ کرو، اس میں نہ شرماؤ، اس میں نہ ہچکچاؤ، کہیں شیطان تمہیں توبہ کرنے سے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میری کہاں سے بخشش ہوگی، نہیں، کوئی بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تیأسوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، تم اللہ کے سامنے توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یقبل التوبۃ عن عبادی ویعفو عن السیئات، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں، ویزیدہم من فضلی، بلکہ انہوں نے تو تھوڑا سا مانگا ہوتا ہے، اللہ اپنے فضل سے بہت عطا فرماتے ہیں، بہت نوازتے ہیں۔ تو ایک مضمون اللہ نے یہ بیان فرمایا، گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، توبہ کرو، بار بار کرو، صبح و شام کرو، دن و رات کرو۔ اس پر ایک حدیث قدسی ہے، اور وہ حدیث قدسی تو جیسے انسان کا اللہ کی ذات پر ایمان ایسے بٹھا دیتی ہے۔ جب شیطان نے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے دعوے کیے، یا اللہ میں اس وقت تک ان کو بہکاتا رہوں گا، اس وقت تک ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، ما کانت الارواح فی اجسادہم، جب تک ان کے جسم کے اندر ان کی روحیں موجود ہوں گی، جب تک ان کے جسم کے اندر ان کی روحیں موجود ہوں گی میں ان کو بہکاتا رہوں گا، ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے تو جو کرتا ہے کر، پھر سن، میری بات بھی سن، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں اس وقت تک ان کو بخشتا رہوں گا جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اللہ تو اپنی فضل سے اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک رمضان کے حوالے سے بھی بہت بڑا پیغام ہے، رمضان کا ایک بہت بڑا عمل ہے مستقل استغفار کو اس مہینے میں اپنانا۔ تیسرا مضمون، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نعمتیں ذکر فرمائی ہیں
ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ رب العزت نے سواری بھی شمار فرمائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک نعمت انسان کو سواری عطا کی اور انسان اس پہ سوار ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں بھی بنائی ہیں، جانور بھی جن پر تم سواری کرتے ہو، اور لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، ٹھیک ہے تم ان کی پشت پہ بیٹھو، جانوروں کی سواری کی پشت پہ سوار ہو، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، اور پھر اپنے اس رب کی نعمت کو یاد کرو، وَتَقُولُوا، اور کہو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے، بہت برتر ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں کر دیا۔ انسان جہاں چاہتا ہے بریک مارتا ہے، گاڑی رک جاتی ہے، انسان جہاں روکنا چاہتا ہے رک جاتی ہے، بلکہ جو جانور ہیں سواری، ان کو جہاں چاہتا ہے روکتا ہے وہ رک جاتے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، اور ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر بھی جائیں گے۔ یہ دعا ہے سواری پر سوار ہوتے وقت، یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب تم میری دی ہوئی نعمت پر سوار ہو، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ انسان بسا اوقات دنیا میں دیکھتا ہے کہ غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، ان کی بڑی عیش و عشرت ہے، وہ بڑے پرسکون ماحول کے اندر ہیں، ترقی ہے، اور دنیا کی مال و دولت کے ذخائر ہیں اور وسائل ہیں۔ کفر کی رونق چہل پہل دیکھ کر بسا اوقات انسان ڈگمگانے لگتا ہے اور شیطان بہکانے لگتا ہے انسان کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ ان کفار کو جو کچھ ملنا ہے دنیا میں ملنا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ وجہ نہ ہوتی کہ کہیں کفار کو دیکھ کر مسلمان اپنا ایمان ہی نہ چھوڑ بیٹھیں اور وہ سب کافر ہی نہ ہو جائیں، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، تو جو کافر ہیں نا ان کو ہم گھر دیتے، اور ایسے گھر دیتے کہ ان کی چھتیں وہ چاندی کی ہوتی ہیں، سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ، اور وہ سیڑھیاں علیہا یظہرون جن پر وہ چڑھ کر اوپر جاتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت، ان کی چارپائیاں علیہا یتکئون، وہ بھی ہم چاندی کی بنا دیتے، وَزُخْرُفًا، بلکہ ہم ان کو سونے کی دے دیتے۔ کیوں؟ دنیا میں ہی ہے نا، دنیا میں ہی ہے۔ فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر ہم دے بھی دیتے نا ان کو ایسا گھر جس کی چھتیں، دیواریں، دروازے، ہر چیز سونے چاندی کی ہوتی، تو وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہوتا پھر بھی دنیا کا ساز و سامان۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور جو آخرت ہے آپ کے رب کے ہاں وہ ایمان والوں اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو اگر کفار کو کچھ مل گیا ہے، زیادہ ملا ہے، تو کوئی بات نہیں، ان کے لیے صرف دنیا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے آخرت رکھی ہے، اور اللہ پاک آخرت میں اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور ان کے حوالے سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ یہ ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، قیامت کی ایک نشانی ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اور اس بارے میں کسی شک میں نہ پڑنا۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، یہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ و سلامت آسمان پر اٹھا لیا ہے، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، چھٹے پارے میں ہم نے پڑھا ہے، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ تو قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے، اس لیے حضور علیہ السلام نے قیامت کی جو بڑی بڑی علامات بتائی ہیں کہ جب یہ چیزیں ظاہر ہوں تو سمجھنا قیامت قریب آ گئی ہے، ان میں سے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول زمین کی طرف یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔
جب یہ آیت نازل ہوئی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں قیامت کے قریب زمین پر اتاروں گا اور ان کا آنا قیامت کی قرب کی نشانی ہوگی، کسی شک میں نہ پڑنا۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون، دنیا کے اندر انسان لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے، دوست بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست، فلاں فلاں کا دوست، فلاں فلاں کا دوست۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جب قیامت کا دن آئے گا نا تو یہ سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، دوستی دشمنی میں بدل دے گی، قیامت دوستی دشمنی میں بدل دے گی۔ ہاں البتہ فرمایا الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، کہ جو ایمان والے ہوں گے، نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، تو ان کی دوستی قیامت کا دن بھی ختم نہیں کر سکے گی۔ لہٰذا کسی کے ساتھ کوئی تعلق استوار کیا جائے، کسی کے ساتھ دوستی قائم کی جائے، کسی کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا جائے، وہ اللہ کے دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر قائم کیا جائے۔ ہم نے 19ویں پارے میں یہ بھی پڑھا تھا کہ وہاں پر ظالم کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو دوست دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں، ایمان والوں کے، کہ ان کی جو دوستی اور تعلق ہے وہ قیامت کا دن بھی ختم نہیں کر سکے گا، اور وہ قیامت کے دن بھی دوست ہوں گے، جنت میں جا کر بھی وہ دوست ہوں گے۔ مضامین تو بہت ہیں، لیکن اختصار کی بنا پر اسی پہ اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں